اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کی چینل پر۔ دوستو، اکثر لوگوں کے زبان پر یہ گیلا اور شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں ہے، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رزق کی بندش کا شکار ہیں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کریں، اور وہ ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ان وظیفوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام بڑے اہم ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایک ہے یا غنی ہو، یعنی کہ اے بے پرواہ۔ اللہ غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں ہر ایک شے سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ اسم بڑا جلالی ہے اور اس کے اعداد تقریباً 1020 ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے کثرت سے پکارنے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں سے احساس ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ آمدن ان کی کم ہے اور خرچ زیادہ کرتے ہیں اور روپے کے اصول میں رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے، سر پہ قرضوں کا بوجھ ہو جاتا ہے، اکثر کام میں نظر بد کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے یا دشمنوں کے حسد کا احساس ہونے لگتا ہے، روپے ہاتھ میں رکتے نہیں، ان سارے اور ان جیسے امور کے لیے اس اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور میرے وظیفے میں دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام جو ہے یا مغنی، اے بے پرواہ کرنے والے۔ اللہ مغنی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کر دیتا ہے، انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ غنا میں 3 امور یعنی کہ علم میں غنا، رزق میں غنا، یعنی کہ علم میں غنا اور رزق میں غنا، اور اقتدار میں بھی غنا شامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر جسے چاہتا ہے اور جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اہل ایمان اگر آپ غریب ہیں، بے سامان ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے دکھایا کہ غنی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ عمل کریں، تو عمل کرنا بھی مسلمان ہوتے ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ بذات خود مغنی یعنی غنی کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس شعبے میں غنی بننے کی ضرورت درپیش ہو اسے مغنی کہہ کر پکارے، انشاءاللہ تعالیٰ پکارنے والے کو غنی کر دے گا۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 1100 ہیں۔ ان دونوں ناموں کا وظیفہ کرنے سے انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا اس کے اندر، اور کیا اس کے گھر میں خوشحالیاں نہیں آئیں گی، کیا اس کو مال و اسباب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے نام میں بڑی فضیلت ہے، بہت ہی طاقت ہے اس کے نام پہ۔ میں آپ کو اپنے وظیفے پر لے کر چلتا ہوں، اور وظیفے پر جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور سے آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی دکان کے لیے بڑا لاجواب ہوگا۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن اتنی کم ہو کہ گزارا نہ ہوتا ہو اور صبح شام اسی مسئلے سے وہ دوچار ہو، میرے مال میں برکت نہیں ہے، میری دکان چلتی نہیں ہے، اور بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جب آپ وظیفہ کریں گے آپ کی دکان چلے گی، بہت رزق اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ وہ کچھ نہیں کما سکتا، وہ جو کماتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ جاتا کہاں ہے، یعنی اس کی آمدن میں برکت ہی نہیں ہے، اور ایسا نیک اور سارے شخص
جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، جس کی آمدن بہت کم ہو اور اخراجات نہ پورے ہوتے ہوں، تو اس کو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیے. اس کی غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا اور اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزارے گا اور اس کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حد سے زیادہ کشادگی عطا فرمائے گا. اور جو شخص اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وظیفہ کرنے سے آپ کو اسی رات بلکہ صبح ہونے سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں میسر آئیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دن بدلنے والے ہیں. اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، میں آپ کو اب وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے اور کیا کرنا ہے. آپ نے وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 171 مرتبہ یا غنیو، یہ آپ نے 1071 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 1071 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اللہ کے دوسرا صفات نو یا مغنی جب یہ پڑھنے لگے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. پھر آپ نے یا مغنی کو 1011 مرتبہ آپ نے یا مغنیوں پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. اور ان دونوں ناموں میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فراوانی رزق عطا فرمائے گا. اور یہ وظیفہ فوری اثر کرنے والا وظیفہ ہے. آپ جب وظیفہ کریں گے آپ کی زندگی میں کبھی محتاجی نہیں رہے گی. یہ اتنا پر اثر قسم کا ہے، بے حساب اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا. جن بچوں یا بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اور اچھے رشتے سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت سے بھی زیادہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے. اور جن لڑکی یا لڑکوں کی محض اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ مال اور دولت نہیں ہے، تو شادی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، اور غربت کی وجہ سے رشتے گھر میں نہیں آ رہے ہوں، تو اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں اللہ پاک نیک اور صالح رشتے بھیجیں گے. غرض کہ آپ کی ہر قسم کی مراد پوری ہو جائے گی. آپ کا گھر خوشحالیوں کا گہوارہ بن جائے گا اور لوگوں میں آپ کی اتنی عزت ہوگی کہ آپ جس محفل میں، جس گھر میں، جس مقام پر جائیں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو ایک اچھا مرتبہ دیں گے. آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. قرضوں سے جکڑا ہوا ہے، قرضوں سے آزاد ہو جائے گا، قرضے کی ادائیگی ہو جائے گی. پر آپ نے یہ وظیفہ خلوص سے نیت سے ضرور کرنا ہے. اس میں خلوص بہت ضروری ہے کہ ایسے کریں کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی سن رہا ہے. آپ نے کرنا کس وقت ہے؟ یہ آپ نے وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو کرنا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رنگ لگاتا ہے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل حل کر دے، آپ کی تنگ دستی دور کر دے، تو آپ نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بے سہاروں کا ضرور خیال رکھنا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ میں تمام عمر کرتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ عمل آپ تمام عمر کرتے رہیں تاکہ لوگ بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کی دعاؤں کو میں طلبگار ہوں. اللہ پاک آپ کو آپ کے گھروں میں خوش و آباد رکھے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل کرے، آپ کے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ حل کرے. آپ بھی میرے لیے دعا کرنا. میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.